نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنی پچھلی کلاس کے جو کی ایکشنز تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ توبہ ہماری سٹارٹ ہوئی تھی، اور جن میں سے آپ لوگ میں سے جنہوں نے لاسٹ لیکچر اٹینڈ نہیں کیا ہے، آئیڈیلی اگر وہ پچھلا لیکچر دیکھ لیں، کیونکہ سورہ توبہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو ایکسپلین کرنا وداؤٹ اے کانٹیکسٹ بڑا مشکل ہے۔ اس کی جو پچھلی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ کو اس کی جو آیات ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو میں بہت ہی بریفلی بتا دوں کہ ہم نے جو اس کے اوپر بات کی تھی، جیسے سورہ انفال اس سے جو پہلی ہم نے پڑھی ہے وہ جنگ بدر کے بارے میں تھی، زیادہ تر اس سے ریلیٹڈ جو احکام تھے اس کے بارے میں جو کچھ وہاں پر ہوا اس سے ریلیٹڈ آیات تھیں۔ اور یہ والی جو سورہ ہے یہ آپ سمجھ لیں ایک طرح کی اسی کی کنٹینیویشن ہے، لیکن بدر کے بارے میں نہیں ہے، باقی جو غزوات ہوئے، غزوہ حنین ہوا تھا، غزوہ تبوک ہوا تھا، اس کے بارے میں جو احکام اور مسلمانوں سے جو بات کی جا رہی ہے اور نان مسلم کے بارے میں جو احکام آ رہے ہیں اس سے زیادہ ریلیٹڈ بات کی گئی ہے سورہ توبہ کے اندر۔ لیکن اس کے اندر میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا ایک بہت ہی بہترین طریقے سے، میں نے ایک جن کا میں سن رہی تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیوائڈ اس طریقے سے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پہلی جو 5 رکوع ہیں وہ جو ہے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جن کو عرب کے لیے خاص طور پہ بھی بھیجا گیا تھا اور پوری دنیا کے لیے بھی ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو جو شروع کے رکوع ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ خاص کر جو عرب کے لوگ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا ان سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور جو باقی کی جو آخر کے 11 رکوع ہیں اس میں زیادہ تر بات ہو رہی ہے جب اسلام کا پیغام باقی دنیا میں پھیلنا شروع ہوا، غزوہ تبوک ہوئی، رومنز کے ساتھ مسلمانوں کا جو غزوہ ہوا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز جو ان کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا اس کی ڈسکشن زیادہ ہو رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ زیادہ بات ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا اور ان چیزوں کو اور اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ آیات سمجھ آ سکیں۔ جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس کے پہلی 16 آیتیں ہم نے جو کی تھی اس کے جو کی ایکشنز تھے اس میں جو وہ یہ تھے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جڑے رہنا چاہیے ہمیں، خاص کر خاص طور پہ مسلمان اور اسلام کے حوالے سے۔ ہم یہ نہ ہو کہ صرف اپنی ہی ذات میں گم ہو کے انسان رہ جائے اور اپنا گھر بار، اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلامی دنیا میں یا ارد گرد دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ صرف اپنے ملک کے حالات پتہ ہوں یا صرف اپنے گھر کے حالات پتہ ہوں یہ کافی نہیں ہے، ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اب ارد گرد ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے وعدے پہ قائم رہنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے باقاعدہ پڑھی تھی کہ چاہے وہ کچھ بھی کریں، وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، یا اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان بھی غلط کرنا شروع کر دیں۔ مسلمانوں کو اپنے وعدے پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا کی جو بھی عیش و آرام، جو آسائشیں، جو باؤنٹیز، جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی کے علم کے لحاظ سے ہو، چاہے کسی کی دولت کے لحاظ سے ہو، چاہے کسی کے حسن کے لحاظ سے ہو، جو کچھ بھی ہے اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس لیے اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ انسان اس دنیا کو وہ جگہ بنائے جو کہ اس کی آخرت کو بہتر کرے۔ آج انشاءاللہ آیہ نمبر 17 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم
وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مساجد کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ اس سے پہلے کی ہم نے جو بات کی تھی، جو شروع کی آیتیں تھی، تو ان میں اب جو بات ہو رہی ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کی آیتیں ہیں۔ یہ تقریباً 8 ہجری میں نازل ہوئی، یہ اس کی بات، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ جا کے فتح مکہ کے لیے تیار ہوں۔ مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یعنی کہ اب مسلمانوں کا وہ ٹائم آ چکا تھا، غزوہ بدر ہو چکی تھی، مسلمان جیت چکے تھے، بڑی بڑی زبردست وکٹری مسلمانوں کو ملی تھی۔ تو یہ وہ والا اب ٹائم آ چکا ہے کہ اب مسلمان واپس جائیں اور وہ مکہ جا کے اللہ کا گھر، جو کہ حضرت ابراہیم نے وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، مسلمانوں کا یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ جا کے ان کو آباد کریں، نہ کہ مشرکوں کا۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے، تو امید ہے کہ یہی لوگ راہیاب ہوں گے۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو کفار مکہ تھے، وہ جب حاجی آتے تھے تو ان کی خدمت بہت کیا کرتے تھے۔ اب بے شک کہ انہوں نے اپنی حج کی شکل اپنی خود بنا لی تھی۔ ان کا طواف کا کچھ طریقے یہ تھے کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے، یہ ہم قرآن میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ کچھ جگہ پہ یہ آتا ہے کہ وہ بالکل ہی، اب ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تقوی کا بہت بڑا لیول ہے کہ وہ کپڑے اتار کے اپنے طواف کیا کرتے تھے، تو بالکل ہی مسخ کر لیے تھے ان چیزوں کو۔ اور پھر اس طرح کی عبادات جب ہو رہی ہوتی تھی، اس طرح کا جو حج ہو رہا تھا، تو اس پہ جو مکہ کے لوگ تھے، قریش جو تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کعبے کے والی وارث ہیں، تو ہم وہ بہت ہی بڑھ چڑھ کے جو حاجی تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، پانی وانی پلایا جا رہا ہے، اس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ صرف کسی بھی دین کے ایک ایسپیکٹ کو پکڑ کے ہم نہیں بیٹھ سکتے کہ ٹھیک ہے جی، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، بس دنیاوی چیزوں میں اس طرح کی اسپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان اپنی عبادات میں ویک ہو جائے، نماز چھوڑ دی ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کی چیز پک کر لی اور اس کو سمجھ لیا کہ جی ہم تو بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں اور جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیے ہیں۔ تو جو اصل اللہ کا دین وہاں پہ قائم ہونا چاہیے تھا، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہاں پہ بتوں کی عبادت کی جائے، اس کو چھوڑ کے انہیں کیا لگ رہا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے؟ اس شخص کے اعمال کی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پہ، کیا یہ چیزیں دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، اپنے اعمال کو درست کرے، یہ سب کچھ کرے، یہ اور وہ چیز برابر ہو جائے کہ بس حاجیوں کو پانی پلا دیا، یہ چیز کافی ہو گئی؟ تو یہ چیز برابر ہو گئی ہے کیا؟ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان سب عظیم مرتبہ ہے، ان کا بہت عظیم مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔
مطلب اصل کامیابی والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، پھر انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے اپنی مال اور جان سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں اصل کامیابی والے، نہ کہ صرف یہ سوچ لینا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا اور ہم انہوں نے بتوں سے آباد کر رکھا تھا کعبہ کو۔ تو یہ لوگ اصل والی وارث نہیں ہے، اصل والی وارث تو اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے لیے اپنی ہجرت، اپنا گھر بار چھوڑ دیں، جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانا وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اور رضامندی کی، اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ یہ چیز آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایک ہیومن سائیڈ ہے جو صحابہ بھی اس وقت تھے، اور اگین سب نہیں، بہت کچھ لوگوں کی تو جو کہ مکہ کے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی تو بہت ہی بہترین قسم کی تربیت ہوئی تھی، 13 سال مکہ میں رہے تھے اور بہت سارے مظالم سہے تھے، تو ان میں ایک بہت برداشت اور صبر اور تقویٰ اس طرح سے آ چکا تھا۔ مدینے میں آ کر بھی بہت سے اچھے صحابہ تھے، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، کچھ تو منافقین تھے جو کہ نئے نئے اس میں شامل ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ سادہ انسان تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اب ہم جائیں گے واپس، فتح مکہ ہوگی، تو وہاں پہ بہرحال ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، کچھ لوگ تو ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی ساتھ میں پسے جائیں۔ جب ہم اب یہ تو بڑی الحمدللہ ایسا ہوا تھا کہ بالکل ہی منیمل ڈیمیج کے ساتھ جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا، اس طرح سے کوئی خون نہیں بہا تھا، کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن جب ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، جب تیاری کی جا رہی ہے مکہ جانے کے لیے، تو کچھ لوگ مسلمان ایسے تھے جن کے رشتہ دار مکہ میں ابھی موجود تھے، تو انہیں یہ ڈر لاحق تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے وہاں پر جو مسلمان ہے، ان کے ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ان کو بھی، ان کے لیے بھی قتال کا حکم آ جائے کہ ان کو بھی سب کو قتل کیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب فتح کر کے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے پریپیئر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو ان چیزوں کو، اس بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، یقیناً اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ اب وہ آیتیں آ رہی ہیں جبکہ مسلمان ظاہر سی بات ہے ایک چیز سوچ رہے تھے کہ ہمارے رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اذان ہوئی بیٹا، ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ ابھی یہ جو بات میں نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولایت یعنی کہ دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ٹھہرائیں گے۔ ایسا یہ آپ ہی سمجھ لیں کہ کچھ سادہ لو مسلمان بھی تھے، ان میں کچھ منافق تو تھے ہی جو کہ گھبراتے تھے کہ وہ نکلیں اپنی جان سے جہاد کریں اور یہ سب کچھ کریں، لیکن کچھ سادہ مسلمان بھی تھے جن کی نیت خراب نہیں تھی، لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمارے رشتہ دار وہاں پر ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، لیکن ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنا جو پورا اپنی لائلٹی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھیں۔ تو اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولایت یعنی کہ دوستی کا تعلق رکھے گے تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ٹھہریں گے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندی کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، یعنی کہ جو دنیاوی جو مال و دولت ہے، جو دنیاوی آپ کا عیش و آرام ہے، یا آپ کے رشتہ دار، آپ کے باپ، بیٹے، بھائی، یا آپ کی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اگر رشتہ داریاں یا مال و دولت یا کوئی ایسا آپ کے تجارت کا سامان یا آپ کا کوئی گھر بار، اگر یہ چیزیں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہیں، کس کے مقابلے میں؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی کہ وہ آخرت کی گھڑی آ جائے اور اس دن فیصلے کا دن آ جائے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا، یعنی کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے جن کے لیے یہ دنیاوی سامان۔ دیکھیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، یا آپ کے شوہر، یا بیوی، یا اولاد، یا گھر بار، یہ سب کچھ اگر آپ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن یہ کوئی انسان یا دنیاوی کوئی چیز کبھی بھی ہمارے لیے پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے دین کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے پاس حکم ہے، قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، آپ کے والد کہہ رہے ہیں، والدہ کہہ رہی ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، شوہر کہہ رہے ہیں، کوئی بھی دنیا یا آپ کی کوئی پسندیدہ چیز آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اگر وہ چیز زیادہ عزیز ہو گئی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے کے بعد پھر آپ فیصلے کا انتظار کریں۔ تو ہمیشہ پرائیورٹی دین کو، اللہ کے حکم کو دینی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آج ایک بڑا امپورٹنٹ چیز کے اوپر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جہاد کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ بالکل، جد و جہد کرنا۔ جہاد کے لغوی معنی جو ہیں وہ جد و جہد کے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن میں یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کے 3 مراحل ہیں ہمارے لیے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں جہاد کا بار بار لفظ آیا ہے، لیکن جو وار کے لیے ہے وہ قتال کا لفظ آیا ہے، جو قتل کرنا ہے، جو آپ نے باقاعدہ طور پہ آن گراؤنڈ جا کر لڑائی کرنی ہے، یا باقاعدہ طور پہ جو جہاد ہے وہ قتال کے معنی میں آیا ہے، قتال کے لیے لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جو جہاد ہے اس کے آپ یہ سمجھ لیں اس کے 3 لیولز ہیں۔ جو قتال ہے نا وہ تو سب سے اوپر والا لیول ہے، وہ تو ہائیسٹ لیول ہے، جبکہ انسان اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جو بہترین جو جہاد ہے نا وہ جہاد بن نفس ہے، یا ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے سروائیول کے لیے جہاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تو کوشش ہی ہوتی ہے نا، جہاد ہی کا لفظ ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے، تو انسان ایک مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں یا اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جانے دیں۔ اگر آپ کو کوئی فرائض کے درمیان آپ کے ذہن میں کوئی وہ ہے کہ جی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو نماز اگر آپ اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ جہاد بن نفس ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ اگر ایک عورت پردہ کر رہی ہے، آج کل کے معاشرے میں، خاص کر آج کل کے معاشرے میں، جب کوئی بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے اس کو اور بہت ساری مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں، ہمارے ملکوں میں تو پھر بھی آسانی ہے، باہر کے ملکوں میں، امریکہ، یورپ وغیرہ والے حصے میں تو مسلمانوں کو باقاعدہ طور پہ برا بھلا منہ پہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں یا ان کے سکارفز کھینچ لیے جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عورت
اپنے آپ کو پردہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جہاد کر رہی ہے. یہ جہاد بالنفس ہے اور یہ بہترین جہاد ہے. میں اول نہیں کہہ رہی ہوں، مطلب بیسٹ جہاد تو جہاد جو قتال والا ہے کہ آپ بالکل بیٹل فیلڈ پہ نکل جائیں اپنی جان اور مال کو لے کر، لیکن سب سے بہترین جو جہاد ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ تو 3 سٹیجز ہیں، آپ سمجھ لیں. تو اگر کوئی حلال روزی کما رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، وہ اپنا ثواب اللہ کے پاس پائے گا انشاءاللہ اس چیز کے لیے. ہم نے صرف جہاد کو، مسئلہ یہ ہے صرف جہاد کو ہمارے ہاں قتال سے لے لیا جاتا ہے معنی میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اچھا ٹھیک ہے کبھی وار آئے گی تو پھر جہاد کر لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم کانسٹنٹ جہاد میں ہیں، کانسٹنٹ کوشش میں ہے. پھر جب انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنے تمام فرائض پورے کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ خود اپنے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو پھر وہ آگے اپنے جو غیر اسلامی معاشرہ ہے یا ماحول ہے اس کے ساتھ جہاد کرے گا. اگر سودی نظام ہو رہا ہے تو اس کے اگینسٹ جہاد کرے گا، وہ نہیں سودی نظام کو مانے گا. یا اگر اس قسم کی کوئی بھی اس کو غیر اسلامی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے اگینسٹ ہی چلے گا. ایک مومن کا طریقہ یہ ہوگا. اگر دنیا میں باقی سارے، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ سب یہ کر رہے ہیں، تو ایک مومن وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور یہ جہاد ہے، یہ بالکل جہاد ہے. آپ لڑ رہے ہیں باہر نکل کے. اگر آپ کو حرام کی طرف بلایا جا رہا ہے آپ نہیں کر رہے، یا آپ کو کوئی حرام ریلیشن شپ کی طرف بلایا جا رہا ہے آپ نہیں جا رہے اس کی طرف، نہ ہی خود جا رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. تو یہ سیکنڈ لیول کا جہاد ہے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ مختلف آج کل تو آپ جس طرح کے فتنے اسلامک کانسیپٹس کو لے کے اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے انسان کی باقاعدہ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے کہ آپ وہ علم حاصل کریں. جو اگر غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو پہلے پتا ہوگا کہ غلط کانسیپٹ کیا ہے، تبھی تو آپ صحیح کانسیپٹ بتا سکیں گے. تو اس لحاظ سے بھی جہاد کرنا ہے. آپ یہ خود سوچیں کہ اگر آج ہم یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم 17 لوگ اپنا صحیح دین آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایک آپ سوچیں ایک پراپر جہاد ہے، کیونکہ ہمیں اس کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، راتیں لگانی ہوں گی، پڑھنا پڑے گا دین کے معاملے میں، پھر جا کے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا غلط کانسیپٹس ہیں. کتنے ہی ماشاءاللہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، جو کہ میں اس دن ایک دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو جس میں کوئی ہے، وہ آئی تھنک بیک گراؤنڈ کا پاکستان کا ہے، لیکن وہ آئی تھنک یو کے میں یا امریکہ میں سیٹلڈ ہے. وہ باقاعدہ طور پہ ماشاءاللہ وہ آئی تھنک وہ مفتی ہیں، اور وہ چرچ کے باہر جا کے اپنا ایک سٹال لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ بڑا عبور حاصل ہوتا ہے کہ جو وہ کرسچنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بکس میں کیا لکھا ہے. یا ایون ڈاکٹر ذاکر نائک دیکھ لیں، ماشاءاللہ وہ تو کمپیوٹر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، لیکن لوگوں نے اپنی وہ جہاد کیا ہے. غیر اسلامی جو ماحول ان کے ارد گرد تھا، انہوں نے پہلے اس چیز کو سٹڈی کیا ہے، اپنے دین کو سٹڈی کیا ہے، پھر وہ آگے جا کے پہنچا رہے ہیں اسے. یہ جہاد ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور ہم اگر آپ یہ سوچیں کہ ہر انسان اگر اپنے اپنے لیول پہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو کتنی جلدی چینج آ سکتا ہے. ہماری فیملیز کے اندر کتنی جلدی چینج آ سکتا ہے، ہمارے ارد گرد کتنی جلدی چینج آ سکتا ہے. اور ہمیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے کہ اس پہ، تو یہ اپنے اپنے لیول پر یہ جہاد، یہ کوشش سٹارٹ کریں. جو بہترین، جو بہت ہی اعلیٰ سٹیج ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے. وہ تو پھر وہ قتال والا معاملہ ہے، پھر تو آپ بیٹل فیلڈ میں پھر تو آپ باقاعدہ طور پہ اتریں، جو کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کے اپنے لیے فریڈم کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ چیزیں لڑی ہیں. وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، لیکن پہلے اپنی ذات سے سٹارٹ کریں، پھر اپنے ماحول سے سٹارٹ کریں.
لیکن یہ ضروری ہے، ہم صرف یہ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اچھا جی جہاد تو چلو ہمارا خواتین کا کام نہیں ہے، اس کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں نا۔ کئی دفعہ خواتین کو اپنے گھروں کے اندر جہاد کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنے بچے کو کوئی صحیح چیز سکھانا چاہ رہی ہوتی ہیں اور باقی سب اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ خود پردہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اور باقی سب اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک لڑکا جو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی میں حلال روزی کمانا چاہتا ہوں، میں اس طرح کی کوئی اور جاب نہیں کرنا چاہتا، یا میں بینکنگ میں نہیں جانا چاہتا، وہ اپنے گھر والوں کے اگینسٹ جہاد کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہمیں اپنے اپنے لیول پہ سٹارٹ کرنا ہوگا، ہم اس کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی باقاعدہ طور پہ کفار ہمارے سامنے تلواریں لے کر آئے اور ہم بھی تلواریں لے کے نکلیں۔ وہ اس وقت ثابت قدم وہی رہتے ہیں جو ان سٹیجز سے گزر چکے ہوتے ہیں، جن کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا آ چکا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے ماحول کے ساتھ جہاد۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے اپنے اوپر ہی اپلائی کیا، 13 سال تک انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، پھر جا کے انہوں نے اللہ کے دین کو، پھر جا کے غزوہ بدر ہوئی ہے جو آخری سٹیج ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ کیا، پھر انہوں نے غیر اسلامی معاشرہ جو ادھر ارد گرد ہو رہا تھا انہیں کہنا شروع کیا یہ غلط ہو رہا ہے، ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے، ہم تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جا کے وہ انہوں نے غزوات لڑے۔ تو یہ سٹیجز ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے، تو اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر۔ غزوہ بدر کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں، اور بھی بے انتہا جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان جیتے ہیں، اور خاص طور پہ حنین کے دن، غزوہ حنین ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کر کے، اور ایک طائف میں بھی ایک قبیلہ تھا جو اس کا پارٹ ہی تھا، یہ سب مل کر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کچھ اپنے جو جاسوس تھے وہاں بھجوائے، اور ان کو بعد انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ خبر صحیح ہے، اور تقریباً کوئی 25,000 یا 28,000 کے قریب جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر تیار کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور تقریباً 12,000 سے، کچھ لوگ 14,000 کہتے ہیں، کچھ 12,000 کہتے ہیں، اتنے زیادہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور وہ نکلے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو جو تھا وہ اپنے اوپر کہ جی ہم تو 300 تھے اور تب بھی غالب آ گئے تھے، تو جو ہے ہم تو ہمیشہ تھوڑی تعداد میں رہتے ہوئے غالب آئے ہیں، تو اب تو ہمارے اوپر 12,000 کا لشکر ہے ہمارا، اب ہمارے کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو مسلمانوں کو یہ زوم ہو گیا تھا اپنے اوپر، حالانکہ ان کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیشہ ہم اللہ کی مدد سے جیتے ہیں، تو اس دفعہ بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہی جیتیں گے۔ تو پھر ہوا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ جب نکلے غزوہ حنین کے لیے، تو جب ایک گھاٹی سے جب وہ گزر رہے تھے تو جو کفار نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، بہت سارے تیر ان کے اوپر ایک دم سے آئے، اور مسلمان جو تھے وہ بکھر گئے ایک دم سے، اور وہ واپس بھاگنے لگے ان میں سے کچھ مسلمان۔ تو جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس وقت اترے، اور کچھ جو اور صحابہ جو کہ بالکل ساتھ آپ کے بہت پہلے سے تھے اور وہ ثابت قدم تھے، اور وہ اترے، اور انہوں نے مسلمانوں کو، آپ نے بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس بلا کے لاؤ، انہیں دوبارہ اکٹھا کرو۔ تو اس وقت جو تھے وہ خوفزدہ ہو کے بکھر گئے تھے، لیکن پھر آگے جا کے مسلمان جو ہے دوبارہ سے اکٹھے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری سچویشن جو ہے، جو مدد کی بات ہو رہی ہے، جو ان کی پوری سچویشن بدل دی، اور مسلمان جو تھے وہ جیت گئے، اور بہت سے جو کفار تھے وہ بھاگ گئے، اور بہت سارا مال غنیمت بھی جمع ہوا۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پہ حنین کے دن، جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، ہمیں آج کوئی نہیں ہرا سکتا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی۔ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اور زمین پوری فراغی کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی،
پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمان ڈر گئے تھے اور بھاگ گئے تھے. تو اس میں سے ہمارے لیے لیسن کیا نکلتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پر. بالکل. اپنی تعداد، طاقت، اختیار یا ہنر یا قابلیت کو جو ہے نا، ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہم اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. انسان ہمیشہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد مانگتے رہنا چاہیے. جیسے کہ غزوہ بدر پہ آئی ایم شیور اس پہ بھی جو صحیح مسلمان اس طرح سے جو ثابت قدم رہے تھے انہوں نے اس وقت بھی دعا کی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہوگی. تو باقی مسلمانوں کو بھی اس وقت ثابت قدم رہنا چاہیے. اور ہمیں بھی آج یہ چیز ہونی چاہیے. جیسے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈگری پہ بڑا ناز ہو جاتا ہے، یا ہمیں اپنی کسی قابلیت پہ بہت ناز ہو جاتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا آسان ہے، میں آرام سے کر سکتے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر انسان کو توکل کرنا چاہیے، ان سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا اور رحمت مانگتے رہنا چاہیے. کیونکہ جو بھی وکٹری ہے یا جو بھی انسان کو خیر پہنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے. تو انسان کو بجائے اس کی کہ وہ اپنے اوپر ناز کرے، اپنے اوپر وہ فخر یا غرور کرنے لگے، عاجزی اختیار کرے اور دعا کرے. آگے چلتے ہیں. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے تسکین، یعنی کہ سکینت، یعنی کہ سکون، اور تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. اور اس وقت بھی ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر پہ بھی 1000 فرشتوں کے لشکر جو تھے، فرشتوں کے لشکر آیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. اور اس میں بھی ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یقیناً کافروں کا بدلہ یہی ہے. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے جو وہ لوگ کفار مکہ جو 24,000 سے 28,000 جتنے بھی ان کی تعداد تھی وہ لشکر آیا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. ایون جو سردار ان کے تھے وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور بڑے بہترین اس طرح سے بڑے جو تھے ان کا بڑا مقام تھا ان صحابی کا. تو یہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر توبہ کی توفیق، اگر انسان کے دل میں خیر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک انسان کے دل میں خیر دیکھے تو ان کو توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے بعد میں ایمان لے آئے تھے. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں. ناپاکی سے کچھ کے نزدیک جو ان کا ایمان کے لحاظ سے اور ان کے دین مذہب کے لحاظ سے ناپاکی ہے، اور دوسرا کچھ کے نزدیک جو ہے وہ ظاہری جو طہارت ہے وہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں والی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ان چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، یورین وغیرہ یا سٹول وغیرہ، اس طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھا جاتا ہے یا طہارت کا باقاعدہ طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. تو مشرکوں میں تو یہ چیز اس طرح سے نہیں تھی. تو اے ایمان والے، اے اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. کیونکہ یہ بات ہم پہلے ہی بالکل سٹارٹ میں ہی سورۃ توبہ کے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا تھا کہ اب جو ہے ان کے ساتھ معاہدے جو ہے بس 4 مہینے کا انہیں ٹائم دیا گیا تھا، ان سے کہا تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا. یعنی کہ اگر تمہیں غریبی کا اندیشہ ہو کہ
ظاہر سی بات ہے آپ اس چیز کو یاد رکھیں، جب ہم نے یہ چیز پہلے بھی پڑھی ہے کہ اس وقت جو تھا مکہ سینٹر تھا تجارت کا، تو جو بھی اور مختلف قبیلے یا مختلف جگہوں سے 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ وہاں پر آتے تھے، تو وہ ان لوگوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اکانومی کا جو ایک بڑا چنک تھا وہ وہاں سے آتا تھا، کہ جو لوگ وہاں پر ادھر آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے حاجی آتے بھی تھے، اسپینڈ بھی کرتے تھے، تجارت بھی ہوتی تھی، سارا وہ ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ تو اگر اب مشرکین کو وہاں سے نکال دیا، 360 ان کے بت توڑ دیے گئے اور ان کو وہاں پر اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پر آئیں گے، تو مسلمانوں کو ایک یہ بھی ڈر تھا کہ یہاں پر جو ہے اس طرح سے تجارت ہوا کرتی تھی سب کچھ، تو یہ مال وغیرہ کہاں سے آئے گا، کس طرح سے ساری معیشت چلے گی؟ تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، حکمت والا ہے۔ مجھے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے اتنا ایک دم خیال آیا کہ یہ دیکھیں، یہ حج کے مناظر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غنی کر دیا اس جگہ کو، تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ حاجی آتے، جب اس وقت انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب یہاں پہ سب لوگ اگر حج نہیں کریں گے تو کس طرح سے معیشت چلے گی، اور تجارت کا مرکز ہے یہ سب کچھ۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ویزا کچھ لوگوں کے بیچاروں کے ریجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ آج اللہ نے واقعی انہیں غنی کر دیا اس چیز کو۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے، سب کچھ جاننے والے۔ آگے چلتے ہیں۔ کئی دفعہ میں ابھی جیسے مجھے بات کرتے کرتے اس چیز کا خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم اپنی پریشانیاں یا مسئلے جو ہمارے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ سب کچھ جاننے والے ہیں، وہ ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کر اور ہمارے مرنے کے بعد تک کے حالات ہمارے بارے میں جانتے ہیں اپنے علم سے، تو ہمیں اپنے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں، تمام چیزیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے۔ جب ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے، سب سے پہلے دعا کیا کریں، سب سے پہلے دعا کیا کریں، اس کے بعد اسباب ضرور کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے اسباب کرنے کے لیے، اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے جو بھی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن سب سے پہلے کنیکٹ کریں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے۔ کئی دفعہ آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہم اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کتنی بڑی ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کتنی بڑی ذات ہے جو کہ ہمارے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہیں، یعنی کہ وہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ہمارا مسئلہ آتا ہے اور وہ ریزالو کس طریقے سے ہوگا، ان اسباب کو، ان چیزوں کو وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنی بڑی ذات ہے جس پہ ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تو انسان اپنے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں لگتا۔ اگر آپ کا حقیقی صحیح ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کتنی ہی بڑی بات دنیا میں ہو جائے، کتنی ہی بڑی بات دنیا میں ہو جائے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، وہ کبھی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کوئی غمگین نہیں ہوگا کبھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے معاملات، میرا مقدر، میری پیشانی کس کے ہاتھ میں، کتنی بڑی ذات ہے۔ آپ سوچیں کہ 14، اب اس وقت بھی جب مسلمان جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ارد گرد جب باقی غزوات ہوئے اور اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے اور اسلامی ریاست اتنی پھیل گئی، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک بلکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مجھے تمہارے سے اس چیز جو ہے مفلسی کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تمہیں اتنا نوازا جائے گا کہ تم اس دنیا میں گم ہو جاؤ گے، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ تو یہ آپ انسان جو ہے نا، یہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم کتنی بڑی ذات کی عبادت کرتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا بیٹا۔ اور اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ انسان خوفزدہ ہو کہ کتنی بڑی ذات ہے کہ اس کا میرے دل، دماغ، میرے جسم، میری روح، ہر چیز پہ کنٹرول ہے جس کا، تو میری کتنی بری پکڑ ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اب یہاں سے وہ والی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ میں نے جس طرح سے ذکر کیا تھا کہ اب غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. غزوہ تبوک جو تھی وہ رومنز کے اگینسٹ تھی، یعنی کہ اب جبکہ مسلمان جو تھے، وہ جو عرب والا ایریا تھا، جس طرح کہ پہلی آیتوں کے بارے میں نے بتایا ہے کہ خاص کر عربوں کے بارے میں جو احکام اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے وہ پہلے شروع کے رکوع ہیں. اب اس رکوع سے غزوہ تبوک کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ رومنز کے ساتھ اور جو خاص کر اہل کتاب، کیونکہ رومنز جو تھے وہ اس وقت تک کرسچن جو ہو چکے تھے، عیسائیت اختیار کر چکے تھے، اور اس کے بعد جو تھے بہت سارے یہودی جو تھے وہ ان کے انڈر رہ رہے تھے. تو اب یہ اس کے بارے میں جو احکام آئیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابعداری کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ جیوز اور کرسچنز، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں. یعنی کہ یا تو ان کے ساتھ جنگ کرو یا پھر وہ جزیہ پیش کریں اور چھوٹے یعنی کہ تابع بن کر رہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے انڈر رہا جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جیوز اور کرسچن جو اہل کتاب ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نہ ہی ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی تابعداری اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کیا جائے، حتیٰ یہ کہ وہ جزیہ دے کر وہاں پر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اسلامک رولنگ کے اسلامک لاز کے انڈر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں. کچھ جگہ جہاں پہ میں پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ جو مشرکین تھے ان کے بارے میں تو خاص یہ جو یعنی کہ جو بت پرست تھے ان کے بارے میں تو خاص طور پہ یہ آ گیا تھا کہ یہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں، یہ یہاں پر نہیں رہ سکتے. لیکن جو یعنی کہ وہ دنیا میں اور کہیں چلے جائیں لیکن اس خطے میں اب وہ نہیں رہ سکتے، یہاں پہ بت پرستی نہیں ہوگی. لیکن جو اہل کتاب تھے یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو تھے ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ یہ یہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جزیہ دے کے انڈر اسلامک لا رہنا پڑے گا. اسلامک لا کے اندر رہتے ہوئے یہ یہاں پہ رہیں گے. جزیہ یعنی کہ ٹیکس دیں گے، کیونکہ مسلمان جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کی اماؤنٹ جزیے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو جزیہ دینا ضروری اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر ان کو خاص کر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ان کے بالکل ایکول رائٹس ہوں گے ایز لانگ ایز یہ اسلامک لاز کے انڈر رہیں گے. اہل کتاب ان کے رائٹس بالکل مسلمانوں والے ہوں گے، تو جتنے بھی فائدے مسلمانوں کو ایک اسلامک سلطنت کے اندر دیے جا رہے ہیں وہ ان کو بھی دیے جائیں گے، وہ یہ بھی انجوائے کریں گے. تو اس لیے ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کیوں ضروری ہے کہ غیر مسلم حکمرانی میں رہیں، یعنی کہ مسلمان حکمران ہو اور غیر مسلم ان کے انڈر رہیں اور وہ ان کی قوانین کی پابندی کریں اور ٹیکس ادا کریں؟ یہ ضروری کیوں ہے؟ بہت سمپل جواب ہے اس کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو مطلب مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہمارے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن جو نان مسلمز ہیں وہ اس بات پر بلیو نہیں کرتے. تو اگر وہ حکمران ہوں گے تو وہ چاہیں گے جو ان کے حکمران ہیں اور جن کو وہ بادشاہ سمجھتے ہیں یا جن کو وہ مالک سمجھتے ہیں ان کی حکمرانی چلے، تو پھر مسلمانوں کو ان کے انڈر رہنا پڑے گا. لیکن جب مسلمان ہوں گے تو ایک بادشاہت پھر صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا. تھینک یو سو مچ عائشہ. آپ نے کہیں میری اگلی سلائیڈ تو نہیں پڑھ لی ہے؟ نہیں. ایکسلنٹ آنسر، ماشاء اللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جواب سن کے. یہی ایگزیکٹلی جواب ہے. یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے قرآن میں کیا ابھی اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ، نہ یوم آخرت کو مانتے ہیں، نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو. دیکھیں اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس دنیا کے حقیقی مالک ہیں، اس کے خالق ہیں، اس کے پالنے والے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ مینج کر رہے ہیں. اس زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ ہیں، تو یہاں پہ زمین پہ پھر رول کس کا ہونا چاہیے؟ اور جبکہ وہ ہی، کیونکہ انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے، انہیں ہی پتا ہے کہ ہمارا جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. بادشاہت انہیں کی ہونی چاہیے اس زمین کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیں اس چیز کو نا اب مسلمانوں کے اگینسٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اسلام کی حکمرانی ہو اور باقی سارے جو ہے ان کے تابع ہو کے رہے. بالکل ایسا ہی ہے، مسلمان ایسا ہی چاہتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر آپ باقیوں کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے آج دنیا کا کیا حشر ہو رہا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہو رہا ہے. سودی نظام کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. حرام ریلیشن شپ کے نقصانات تو آپ بیان کرتے نہیں تھک سکتے. جو سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں، بیچاری تو خیر نہیں کہنا چاہیے، جو خاتون جو اس حرام ریلیشن شپ میں تھی سب سے زیادہ وہی پسری ہوتی ہے، کیونکہ مرد حضرات تو پھر غائب ہو جاتے ہیں باہر کے. وہ پال رہی ہے، پوس رہی ہے، وہی سب کچھ ان کا دیکھ رہی ہے. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ خرچ کرے گا، اس کی کفالت کی ذمہ داری عورت کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے. یا جوا خانے کھلے ہوئے ہیں، یا شراب پی جا رہی ہے اور شراب پی کے جو برے کام کیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ باہر تو الاؤڈ ہے اور وہ کہتے ہیں یہی الاؤ ہونا چاہیے. تو پھر جو دنیا میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس نے یہ زمین بنائی ہے، جو ہمارے خالق ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کس طرح سے خرابیاں نہیں ہوں گی اس دنیا میں. تو ہاں یہ بالکل حق ہے کہ اللہ ہی کا دین غالب ہونا چاہیے پوری دنیا کے اوپر. باقی کسی کے اوپر تلوار رکھ کے اسلام قبول نہیں کروایا جا رہا. وہ جزیہ دیں اور رہیں اسلامی قوانین کے اندر، جو کرنا ہے کریں. باقی عرب کے علاوہ تو باقی جگہ اگر بت پرستی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں، کوئی نہیں روک رہا. وہ آخرت میں آپ کا حساب ہوگا، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. اس دنیا میں آپ کسی کے اوپر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام قبول کرو. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اسلامی ریاست تلوار کے زور پہ ضرور پھیلی ہے کیونکہ اللہ کا دین تمام دنیا پہ غالب ہونا چاہیے تھا. ورنہ آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں ہیں کہ یہ جزیہ دیں اور رہیں انڈر اسلامی قانون قوانین کے انڈر رہیں. کوئی روک نہیں رہا ان کو. بعد میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا. دنیا میں ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا. ہاں یہ انڈر رہیں گے، اسلامی قانون غالب ہوگا کیونکہ وہی دین صحیح ہے، وہی طریقہ، وہی لاز صحیح ہیں. تو کبھی بھی اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بات کہے نا کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ وہ غالب رہے، تو ہاں یہ اللہ کی زمین ہے اور اسی کا دین غالب ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اور یہود نے کہا، یعنی کہ اپنا عقیدہ یہ گھڑ لیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر جو آئے تھے. اور نصارہ نے کہا، یعنی کہ جو عیسائی ہیں، انہوں نے کہا، عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ثم معاذ اللہ. یہ ان کے منہ کی باتیں، یعنی کہ اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی انہوں نے. یہ نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے. اللہ انہیں ہلاک کرے. یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں، یعنی کہ کہاں یہ اپنی طرف سے منطق بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اب کہاں سے بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ بچلائے گئے ہیں، یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان، ہم لوگوں کے آپس میں بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی بہت عجیب سی بات کرے تو آپ آگے سے کہتے ہیں کیا بہکی، کس قسم کی بہکی باتیں کر رہے ہیں.
مطلب عجیب سی بات ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے ہیں. یہودیوں میں تمام یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے، لیکن ایک خاص کچھ گروپ تھا، ایک فرقہ تھا جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا تھا ان کو، یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہ کس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب رومن امپائر سے جنگ ہونی ہے اور ان کے انڈر یہودی بھی ہیں تو ان کے کچھ جو غلط عقائد ہے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس لیے یہ آیتیں اس طرح سے آ رہی ہیں. انہوں نے اپنے احباروں کو، رہبانوں کو رب بنا لیا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو حاتم طائی تھے ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور وہ پہلے کرسچن تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنا لیا ہے، جو ہمارے پوپ وغیرہ یا جو ہمارے پریسٹ ہیں ان کو تو ہم، مطلب اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں اپنے رب بنا لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کی حرام کردہ چیز کو تم حرام اور حلال کردہ چیز کو حلال نہیں کر دیتے؟ تو پھر یہ رب بنانا ہوا کہ جو وہ حلال کہتے تو حلال ہے، وہ حرام کہتے تو حرام ہے. یعنی کہ یہ ساری چیز جو ہے ایک انسان کے ہاتھ میں آ گئی. آج بھی اگر ویسے ہم بات کریں تو کرسچن جو بیلیو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک وقت آیا جب انہوں نے شریعت جو تھی، جو حضرت عیسیٰ کے دور کی تھی، وہ بیسیکلی جو حضرت موسیٰ والی شریعت چل رہی تھی، تو انہوں نے یہ شریعت کو ساقط کر دیا. یعنی کہ جو لاز تھے انہیں ساقط کر دیا، انہیں مطلب ٹھہرا دیا. انہوں نے سارا جو حق تھا، جو اختیار تھا، انہوں نے پوپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو پوپ حلال کہے گا وہ حلال ہو جائے گا، جو حرام کہے گا وہ حرام ہو جائے گا. اب بہرحال پوپ ایک انسان ہے، اس سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے بہت سارے جو اس وقت عیسائی تھے وہ دین سے متنفر ہو گئے. آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑی ایکسٹریم اس طرح سے کلاس ان میں بھی بنی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو کرسچینٹی کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ جو بالکل ہی اگینسٹ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہوئی کہ ایک دین کے اندر، ان لوگوں کے اندر دین سے ریلیٹڈ نفرت آ گئی، کیونکہ اب سارے فیصلے جو تھے وہ ایک انسان کر رہا تھا اور انسان سے ظاہر سی باتیں غلطیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنی کیونکہ شریعت ساقط کر دی تھی، تو انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ پوجیں صرف ایک الہ کو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یعنی کہ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے، اللہ کا بیٹا بنا لینا، اللہ کا شریک بنا لینا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھوکوں سے. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی گراؤنڈ تو نہیں تھے، کوئی بیسز نہیں تھی، اپنی کتابیں وہ خود ہی مسخ کر چکے تھے. اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے یا کوئی چیز کرنے کے لیے کوئی لاجیکل آرگیومنٹ تو نہیں تھا. تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اپنے منہ کی پھوکوں سے. اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنا نور، یعنی کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کا اہتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ یہ کر کے رہیں گے کہ وہ اپنے دین کو غالب کریں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین الحق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین نظام زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. چاہے وہ جو مرضی کرتے پھرے، اللہ کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. اب انہیں چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب آ کے رہے.
آج کی آیات یہیں تک. ہم آج کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کے 3 مراحل جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ بہترین جہاد ہے وہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کریں، پہلے اپنی ذات کو اسلامی قوانین کے تابع کریں، اور اس کے بعد جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے فرینڈ سرکل سے سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں. اور پھر ظاہر سی بات ہے جو بہت سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قتال ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ عاجزی سے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت اور مدد مانگتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان کو اپنے زور بازو کے اوپر زوم ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا حقیقی مالک، خالق، پالنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس زندگی کو جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. نہ کہ باقی لوگ جو ہے اس دنیا کے مالک اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں. اصل دین جو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کا دین غالب ہو اور اس کے رولز یہاں پہ اپلائی ہو اس دنیا کے اندر. آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ چلیے، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. جن لوگوں کا اگر کوئی سوال پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ڈیورنگ دی ویک ان کو جواب دے دوں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بہت ہی پروڈکٹیو گزرے، بہت ہی آسانی کے ساتھ گزرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.